سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لفظی ترجمہ ہے ما نہیں، کانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی کا، من سے، رجالی مردوں، کم تمہارے، وا اور، لیکن، رسول اللہ رب العزت کا، وا اور، خاتمہ آخری، النبیین نبیوں کا، وا اور، کانا ہے، اللہ رب العزت بھی کو، کلی ہر شیء چیز، علیما جانتا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور ابراہیم رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کے حقیقی فرزند تھے، لیکن وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے، تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، لیکن ان کے یعنی روحانی باپ، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر، اور نبی علیہ السلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہیں، یعنی وہ آپ کے جو ہیں حقیقی بیٹے نہیں
اور امت کے جو ہیں وہ والد نہیں، باپ نہیں، بلکہ جو ہے روحانی باپ ہیں۔ وخاتم النبیین میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے مراد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلے یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، یعنی حتمی ہے، اور قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات اور احادیث کی 500 آیات سے ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا، کافر ہوگا اور اسلام سے خارج ہوگا، جو اس آیت کو جو ہے اعتبار نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب لوگ، جھوٹے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 باتوں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا فرما دیے گئے۔ نمبر 2، رعب سے، خوف سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نمبر 6، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، یعنی بڑا ہوں، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کرنے والا ہوں، یعنی قبول کیا گیا ہوں، جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور یہ بات فخر کے طور پہ ارشاد نہیں فرماتا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالی عز و جل کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، یعنی ان کا جسم مبارک مکمل نہیں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو رمضان کے، اپنے مالوں کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو کہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔